قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن، انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے کچھ آیات قرآنیہ، ان کا ترجمہ تفسیر پڑھ کر سنائیں گے۔ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک رہیے گا اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کی بات ماننے سے منع کیا، اور اس ممانعت میں وہ تمام منکرین داخل ہیں۔ اب یہاں ان کے انکار کے علاوہ مزید عیوب بیان کر کے دوبارہ منع کیا جا رہا ہے کہ جس بدبخت میں یہ عیب ہوں اس کی بات بطور خاص نہ مانی جائے۔ یہ آیت میں دو عیب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، وہ حلاف ہے۔ حلاف اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل دونوں طرح کے معاملات میں بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہوں۔ دو، وہ ذلیل ہے کیونکہ بات بات پر قسمیں کھانے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے لے کر آیت نمبر 16 تک جو مذموم اوصاف بیان کیے گئے یہ ولید بن مغیرہ کے ہیں، جبکہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اوصاف اسود بن عبد یغوث یا اخنس بن شریق یا ابو جہل بن حشام کے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بات بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قرآن کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات جھوٹے ہونے کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ قسمیں لوگ کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی طرح ان کی بات کو سچ مان لیا جائے، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ان کی جو عزت اور مقام بنتا ہے وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ زیادہ قسمیں کھانے اور قسموں کا دھوکہ دینے اور فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ ترجمہ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو، اور ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور قسموں کے بدلے دنیا کا ذلیل مال لینے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ ترجمہ کنز الایمان، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔
ترجمہ کنز العرفان، سامنے سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ تفسیر، ہماز، بہت تانے دینے والا۔ اس آیت میں بھی دو عیوب بیان کیے گئے۔ نمبر ایک، وہ ہماز ہے۔ ہماز اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ان کے بکثرت عیب نکالے یا بہت تانے دے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، ترجمہ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے۔ اور حضرت راشد بن سعد مقرانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں کچھ عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو ان کی پستانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے بہت عیب نکالتے اور تانے دیا کرتے تھے۔ نمبر 2، وہ چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا ہے۔ چغلی کیا ہے؟ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ احادیث میں چغل خوری کی شدت کے ساتھ مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہاں ان میں سے 3 حدیثیں آئیے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ پاک یاد آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے چغلی کھانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے ہیں۔ تیسرا فرمان، حضرت علا بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں، چغلی کھانے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مناع للخیر معتد اثیم، ترجمہ کنز الایمان، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار۔ ترجمہ کنز العرفان، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بڑا گنہگار۔ مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ اس آیت میں اس بدترین آدمی کے 3 عیوب بیان کیے گئے۔ نمبر 1، وہ بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ وہ ایسا بخیل ہے کہ نہ خود نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا۔ دوسرا اس کا جو عیب بیان ہوا اس آیت میں، لوگوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والا، اور تیسرا سخت گنہگار ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، ترجمہ کنز الایمان، درش خو، اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔ ترجمہ کنز العرفان، سخت مزاج، اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے۔ عتل، سخت مزاج۔ اس آیت میں اس بدبخت کے 2 عیب بیان کیے گئے ہیں کہ وہ طبعی طور پر بد مزاج اور بد زبان ہے، اور ان تمام عیوب سے بڑھ کر اس کا عیب یہ ہے کہ وہ ناجائز پیداوار ہے، تو اس سے خبیث افعال کے صادر ہونے میں کیا تعجب۔ ابو البرکات حضرت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 9 کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن ان کی یہ بات کہ میں ناجائز پیداوار ہوں اس کا مجھے معلوم نہیں۔ اب تو مجھے سچ سچ بتا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ جو ہے وہ نامرد تھا، اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا مال دوسرے لوگ لے جائیں گے،
تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے ایک چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور تو اس چرواہے کی اولاد ہے۔ اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، شان محبوبیت اور بارگاہ الہی میں آپ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ ولید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا کہ معاذ اللہ آپ مجنون ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیب بیان فرما دیے جو واقعی اس میں موجود تھے، اور ان میں سے ایک عیب یعنی حرامی ہونا ایسا تھا کہ یہ اس آیت کے نازل ہونے سے ہی معلوم ہوا، ورنہ اب تک اس کے بارے میں سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ خاندان قریش کا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت میں، ان کی غلامی میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ کتنے ہم بلند نصیب والے ہیں کہ کتنے عظیم نبی ہمیں عطا ہوئے، سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے حصول برکت کے لیے ثواب کی نیت سے ماہنامہ اشرفیہ کی مدد سے جامعۃ الاشرفیہ اور اس کے بانی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور UP دنیائے اہل سنت کی عظیم دینی درسگاہ ہے، جو ہند کے صوبہ UP کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبہ مبارک پور شریف میں واقع ہے۔ اس عظیم الشان دینی درسگاہ کے بانی استاد العلماء جلالۃ العلم حضرت حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی 29 شوال المکرم 1352 سن ہجری بمطابق 14 جنوری 1934 سن عیسوی میں اپنے استاد مکرم صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تکمیل درسیات کے بعد مبارک پر تشریف لائے۔ اس وقت یہاں ایک مدرسہ مصباح العلوم کے نام سے قائم تھا۔ حضور حافظ ملت کی انتھک کوششوں کے باعث اللہ تبارک و تعالی نے اسی چھوٹے سے مدرسے میں برکت عطا فرمائی، اور بالآخر یہ مدرسہ ایک قد آور پھلدار درخت کی حیثیت اختیار کر گیا اور جامعہ اشرفیہ کے نام سے متعارف ہوا۔ اس ادارے سے فارغ التحصیل ہونے والے، یعنی جو اس سے عالم کورس کر کے جو فارغ ہوتے ہیں، اس کے قدیم نام مصباح العلوم کی نسبت سے مصباحی کہلاتے ہیں۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی جو ہے بہت عظیم شخصیت ہے، اپنے ہر عمل میں سنت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں پاؤں میں زخم ہو گیا۔ ایک صاحب دوا لے کر پہنچے اور کہا کہ حضور دوا حاضر ہے۔ سردیوں کا زمانہ تھا۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی موزہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ اتارا تو وہ صاحب بولے کہ حضور زخم تو سیدھے پاؤں میں ہے۔ آپ نے فرمایا الٹے پاؤں کا پہلے اتارنا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے بانی مبانی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ جی ہاں، سوانح نگاروں نے آپ کی کئی کرامات بھی لکھی ہیں۔ ان میں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جامع مسجد مبارک شاہ بھی پہلے مختصر ہی تھی اور بوسیدہ بھی ہو گئی تھی۔ آبادی کی وسعت کے لحاظ سے مسجد کا وسیع ہونا اب ضروری تھا۔ بہرحال پرانی مسجد شہید کر کے نئی بنیادیں بھری گئی اور مسجد کی توسیع کا، مسجد کو بڑا کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ مبارک پور کے مسلمانوں نے الحمدللہ بڑی دلچسپی اور لگن کے ساتھ اس تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کام کے بھی رہنما اور سربراہ تھے۔ حضور حافظ ملت نے جامع مسجد کے لیے پوری توجہ اور محنت سے چندے کی فراہمی کی۔ مبارک پور میں کافی جوش و خروش تھا۔ غربت کے باوجود مسلمان اپنی دینی حمیت کا پورا ثبوت دے رہے تھے۔ مردوں نے اپنی کمائی اور عورتوں نے اپنے زیورات سے امداد کی۔ چھت پڑنے کے بعد حاجی محمد عمر نہایت پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حافظ صاحب، جامع مسجد کی چھت نیچے آ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ آپ ہی کچھ کیجیے۔ حاجی صاحب یہ کہتے ہوئے رونے لگے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی فوراً اٹھے، وضو کیا
اور حاجی صاحب کے ساتھ گھر سے باہر نکلے اور اپنے پڑوسی خان محمد صاحب کو ہمراہ لیا۔ جامع مسجد پہنچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے لکڑی کی چند بلیاں لگا دی، یعنی لمبے لمبے بانس یا لکڑی کے تھم لگا دیے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ چھت نہ صرف برابر درست ہو گئی بلکہ آج دیکھیے تو پتہ ہی نہ لگ سکے گا کہ کس حصے کی چھت جھک رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اسی طرح وضو کرنے کے لیے بیٹھنا ہوتا تو قبلہ کی طرف آپ رخ کر کے بیٹھتے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا پاجامہ کبھی اتنا لمبا نہ دیکھا گیا کہ ٹخنے چھپ جائے۔ سچ پوچھو تو سچ بات تو یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وضع اور لباس کا انداز دیکھ کر لوگوں کو شرعی وضع سمجھ میں آ جاتی تھی۔ سفر و حضر میں، یعنی سفر میں ہوتے یا وطن کے اندر، ہر جگہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی پیاری پیاری اداؤں میں سے یہ بھی دیکھا کہ کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ گٹے تک دھوتے اور لقمہ خوب چبا کر کھاتے۔ کھانا خواہ مزاج کے موافق ہو یا نہ ہو اس میں عیب نہ نکالتے۔ کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پیتے بلکہ کچھ دیر وقفہ کر کے پیتے۔ اسی طرح پانی جب بھی پیتے چوس چوس کر 3 سانس میں پیا کرتے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی کی عمر شریف 70 سال سے پلس ہو چکی تھی۔ اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ ٹرین سے آپ سفر کر رہے تھے، جس برتھ پر تشریف فرما تھے اتفاق سے اس پر ایک ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ کلام یعنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جلالت علمی سے بہت متاثر ہوئے اور بار بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف حیرت سے دیکھتے رہے۔ گفتگو کے دوران، بات چیت کے دوران ڈاکٹر صاحب نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب، میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس عمر میں بھی آپ کی جو بینائی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، بہت اچھی آپ کی آنکھیں ہیں، سبحان اللہ، بلکہ آپ کی آنکھوں میں بچوں کی آنکھوں جیسی چمک ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس کے لیے آخر کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ تو فرمایا، ڈاکٹر صاحب میں کوئی خاص دوا وغیرہ تو استعمال نہیں کرتا، ہاں ایک عمل ہے جسے میں بلا ناغہ کرتا ہوں۔ رات کو سونے کے وقت سنت کے مطابق سرما استعمال کرتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ اس عمل سے بہتر آنکھوں کے لیے دنیا کی کوئی دوا نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک گلستاں، علم صدر الشریعہ کا بحر رواں، علم سے جس کے سیراب سارا جہاں، لہ لگانے لگا دین کا بوستاں، جس طرف دیکھیے اس قدم کے نشاں، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے،
احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیاں کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی